اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیات وقرب خواطر الظنون وبعد عن لحظات العیون علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سید الابرار ونخبة الاخیار زین الرسالة والنبوة ينبوع الحکمة والفتو نبی الانبیاء وصفی الاسفیاء الذي بنوره استضاءت الانوار واستنتارت الشموس والاقمار وبظهوره تجلت الاسرار الذي في السماء اسمه احمد وفي الأرض بالقاسم محمد وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى اولاده الطیبین الطاہرین المعصومین حجج اللہ علی العباد الداعین الى الخلق في جميع الآثار والاقطار ذوي المآثر والآثار خیر القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام اہل البیت المطہرین من الرجس والآثام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن صلوات بر محمد الرحمن علم القرآن بہت کچھ ہے اس آیہ مبارکہ میں۔ رحمان جس نے تعلیم کیا، علم دیا، گویا رحمان بن گیا معلم۔ اس معلم نے تعلیم کیا کیا؟ قرآن۔ اس کائنات کا سارا نظام اللہ کی رحمت پر بیس کرتا ہے، چاہے وہ نظام تشریح ہے، چاہے وہ نظام تکوین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ وہ ساری کائنات کا رب ہے اور اس ربوبیت کا تعلق اس کی رحمت سے ہے۔ وہ ساری کائنات میں اس کی ربوبیت کا محور بھی اس کی رحمت ہے۔ یا فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر محیط ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کوئی ہے وہ شے ہے، تو اس کائنات پر خدا کی رحمت محیط ہے۔ نظام تشریح کے حوالے سے بھی آیات قرآنی اسی طرح گفتگو فرمائی ہے۔ مثلا ازدواجی رشتے کے حوالے سے ایک جگہ قرآن کہتا ہے جعل بینکم مودۃ ورحمہ، ہم نے اس رشتے کو مودت اور رحمت کے ستونوں پر کھڑا کیا ہے۔ یہ رشتہ بابرکت ہے، یہ رشتہ قرآن اور دین کی نظر میں قیمتی ہے، اور اس کے دو پلر ہیں مودۃ ورحمہ، مودت اور رحمت ہے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے۔ فانظروا الى آثار رحمت اللہ، فانظر الى آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو۔ کہاں دیکھو گے؟ کیف تحیی الموت، کیف تحیی الارض بعد موتها،
کہ اللہ مردہ زمین کو کس طرح زندہ کرتا ہے. تو یہ زمین کے اوپر جو ہریالی ہے، زمین کے اوپر جو زندگی ہے، زمین کے اوپر جو آبادی ہے، زمین کے اوپر جو کچھ نظام موجود ہے، یہ خدا کی رحمت کے سائے میں ہے. لہذا یہ عالم جو ہے وہ اس کی بنیاد رحمت پروردگار پر ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے جو ہے مایوس نہ ہو. اسی طرح ایک اور بڑی نورانی آیت ہے قرآن کریم میں. اللہ ارشاد فرماتا ہے پروردگار کہ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے. آیہ مجیدہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو. اس کا مطلب ہے ایمان کے بعد بھی کچھ مراحل ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو. ایک کام اور بھی کرو، وہ آمنوا برسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ. تو یہ کل اللہ پروردگار ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے، ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ. اس کا مطلب سادہ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے درجات ایک آدھ نہیں ہیں. ایمان کے لیے ضروری ہے رسول پر بھی ایمان لے آؤ. تو رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول پر ایمان لے آؤ. معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اگر یہ مرحلہ گزر گیا، اگر تم نے تقوی الہی اختیار کیا اور اللہ کے رسول پر تم ایمان لے آئے، یؤتکم کفلین من رحمتہ، تو اللہ تمہیں رحمت نہیں دے گا، ڈبل رحمت دے گا. جو ساری کائنات کے لیے رحیم ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، جو ساری کائنات کو رحمت کی بنیاد پر چلا رہا ہے، اگر ایک لحظہ اس کائنات میں اس کی رحمت نہ ہو تو دیکھیں کیا ہوگا. ایک لحظہ اگر خدا کی رحمت اس کائنات کی بنیاد میں نہ ہو تو یہ کائنات ایک لحظے ہی میں ختم ہو جائے، نابود ہو جائے. وہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ دو کام کرو گے تو کفلین من رحمتہ، اللہ کی دو برابر رحمت جو ہے وہ تمہیں عطا کی جائے گی. بہرحال اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن آیت کا سیکوینس آگے جو آیت بتا رہی ہے وہ دو رحمتیں کیا ہیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، ایک رحمت تو یہ ہے کہ اللہ تمہیں نور دے گا، اللہ تمہیں نور دے گا جس نور سے تم دنیا کے اندر چلو گے پھرو گے. یعنی ایسی نورانیت دے گا کہ زندگی ساری کی ساری نورانی ہو جائے گی. جس کے اوپر ایمان لانے سے تمہیں نور مل جائے گا اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ جس پر ایمان لانے سے انسان کو نور مل جائے وہ پیغمبر نور ہی ہونا چاہیے، کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. صلوات بر محمد و آل محمد. پس پیغمبر پر ایمان لانے سے ایک رحمت تو یہ ہے کہ تمہیں نورانیت ملے گی، تمہیں بصیرت ملے گی، تمہیں زندگی میں نور ملے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا. آ جاؤ صحیح اس دروازے پر، خدا گناہ معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم، پروردگار جو ہے وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی. لہذا الرحمن علم القرآن، یہ رحیم ہے، یہ رحمان ہے جس نے علم عطا کیا. اب مسئلہ یہ ہے، دیکھیں جس کی جتنی طاقت ہو وہ اتنا ہی علم دے سکتا ہے نا. فرض کریں اگر ایسا استاد ہو جس نے صرف میٹرک کیا ہے تو کتنا علم دے سکتا ہے جی؟ اور اگر کوئی فرض کریں پی ایچ ڈی ہے تو وہ کتنا علم دے سکتا ہے؟ تو جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اتنا علم دے گا.
اب یہاں ہے اللہ جو علم دینا چاہتا ہے. سبحان اللہ. پروردگار اپنا علم دینا چاہتا ہے. تو اس کے علم کے کچھ مظاہر تو اس کائنات میں ہیں. ایک مظہر تو ہم نے دیکھا کہ انسان کے پاس اس وقت جتنا علم ہے اس کی کیفیت آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اس علم کے زور پہ انسان نے اس زمین کو کیا سے کیا بنا دیا ہے. اس علم کے زور پر انسان اب دریاؤں کی سمندروں کی تہوں میں جانے کے قابل ہو گیا. اس علم کے مطابق انسان فضاؤں میں پرواز کرنے کے قابل ہو گیا. اس علم کے مطابق انسان نے اس وجود کی بہت ساری حقیقتوں کو دریافت کر لیا. اس علم کی بنیاد پر یہ آنکھیں جو دیکھ نہیں سکتی، اس علم کی طاقت سے انسان دیکھ سکتا ہے. اس علم کی طاقت سے آج فضاؤں میں کتنا لوہا پرواز کر رہا ہے. اس علم کی بنیاد پر آج 50 منزلہ عمارتیں کھڑی ہو گئی ہیں. اس علم کی بنیاد پر انسان نے اس زمین کے اوپر کیا کچھ نہیں کیا. یہ جتنا بھی علم ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ قیامت تک جو علم ہوگا، انسان کو جو ہم نے علم عطا کیا ہے، یہ علم قلیل ہے. قلیل کے یہ معجزات ہیں. یہ علم قلیل کے معجزات ہیں. اور ابھی یہ معجزات رکے نہیں ہیں. یہ معجزات ابھی جاری و ساری ہیں کہ گزشتہ 100 سال کے اندر انسان کی کایا کس طرح پلٹ گئی ہے، اور تیزی کے ساتھ یہ علم جاری ہے. ہماری روایات یہ کہتی ہیں کہ امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کہ ظہور سے پہلے جو علم ہے، علم ٹوٹل ہے 27 حرف. مولا کے ظہور سے پہلے جو علم آئے گا وہ ٹوٹل 2 حرف ہے. یہ ان 2 حرفوں کا آپ معاملہ دیکھ رہے ہیں. اب علم کا وارث آئے گا تو باقی 25 حرف لے کر آئے گا. انسان کو جو علم دیا گیا ہے وہ ہے علم قلیل. اس سے ایک اور اگلی مرحلہ بھی ہے. اگلا مرحلہ کیا ہے کہ اس کائنات میں ایک اور مخلوق بھی ہے جس کے پاس علم ہے. وہ کون سی مخلوق ہے؟ وہ اللہ کے فرشتے ہیں. اس کائنات کی ورک فورس ہے. اب فرشتوں میں مختلف طرح کی قوتوں کے مالک فرشتے موجود ہیں. اس کائنات میں، اس زمین کے اوپر اس زمین کے اوپر درخت ہیں. ان درختوں کے اوپر جو پتے ہیں، یہ پتے روزانہ ہواؤں سے کس کس ڈائمنشن میں حرکت کرتے ہیں، اس کا علم، بہرحال اس کی کیلکولیشن اللہ نے عطا کر دی ہے بعض فرشتوں کو. بلکہ ایک دعا کا ریفرنس دے کے میں بات کو آگے بڑھاؤں. بی بی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بی بی کی دعا میں ایک جملہ ہے، یا من، اے وہ اللہ، یعلم جو جانتا ہے، وقع الطیر فی الہوا، کہ یہ پرندے فضاؤں میں کس کس ڈائمنشن پہ حرکت کرتے ہیں. ایک پرندہ جب ایک اینگل پہ پرواز کرتا ہے، زندگی میں دوبارہ اس اینگل پہ پرواز نہیں کرتا. اللہ اکبر. آپ دیکھ رہے ہیں اس محدود عالم میں کتنا لامحدود علم ہے. اس عالم کے اندر کتنے قطرے برسے ہیں، کتنے برسیں گے، اس کی کیلکولیشن فرشتوں کے پاس موجود ہے. یہ مخلوقات جو موجود ہیں پلک جھپکتے ہیں روزانہ، کتنی بار پلک جھپکتے ہیں اس کی کیلکولیشن موجود ہے. اس لیے کہ اس نے کہا ہے کہ کوئی ایسا پتا نہیں ہے جو گرے اور اس کے علم میں نہ ہو. یعنی اس عالم تکوین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کیلکولیشن موجود ہے. اور ان سارے فرشتوں کا سردار کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اس کا مطلب ہے استاد کے پاس زیادہ علم
ہونا چاہیے ورنہ استاد تو نہ ہوا۔ اب جبرائیل علیہ السلام کے پاس کتنا علم ہے؟ جبرائیل کے پاس خالی علم نہیں ہے، اس لیے کہ جب اللہ علم دیتا ہے تو علم کے ساتھ قدرت بھی دیتا ہے۔ ہماری یونیورسٹیز میں خالی تھیوری دی جاتی ہے، پریکٹیکل کسی اور کے ذمہ ہے۔ اللہ کے ہاں جب علم دیتا ہے تو علم کے ساتھ قدرت بھی عطا کرتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے پاس جو علم موجود ہے، طاقت بھی قدرت بھی موجود ہے۔ جبرائیل اس کائنات میں ایک لحظے میں جہاں چاہے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرحلہ میں قرآن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن بیان فرماتا ہے، اللہ نے ایک روز اعلان کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ قرار دینے والا ہوں۔ اشارتاً گزروں گے اس بحث سے۔ عرض کیا اللہ کے فرشتوں نے، پروردگار ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہیں۔ فرمایا جو پروگرام میرے ذہن میں ہے، جو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ بہرحال مرحلہ آیا کہ اگر تم یہی سمجھتے ہو کہ یہ جو میں بنا رہا ہوں یہ زمین پہ جا کے فساد کرے گا، تو مرحلہ آ گیا علم کے اوپر۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب مرحلہ آ گیا کہ کون با فضیلت ہے، معاملہ کر لیتے ہیں علم کے اوپر۔ تو پہلے مرحلے میں قرآن کہتا ہے علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے علم دے دیا، اللہ نے علم عطا کر دیا جناب آدم علیہ السلام کو۔ اب اگلے مرحلے میں فرمایا کہ اب مقابلہ کر لیتے ہیں، انبئونی، سوالوں کا جواب دو۔ تو فرشتوں نے قرآن کی آیت کیا ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس تو علم ہے ہی نہیں۔ علم تو تھا، لیکن جب فرشتوں نے دیکھا کہ خلیفۃ اللہ کا علم ہمارے علم سے زیادہ ہے، توجہ رہے ذرا، خلیفۃ اللہ کے علم کو جب دیکھا ہمارے علم سے زیادہ ہے، تو یہ نتیجہ ہوا کہ جب دیکھا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہمارے پاس تو اتنا تھوڑا سا علم ہے، جو تو نے عطا کیا ہے وہی ہے۔ لیکن جب آدم خلیفۃ اللہ کا علم دیکھا تو فرشتوں نے جھک گئے، آدم کو کیا سجدہ۔ اس کا مطلب ہے جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا ہی انسان مسجود ملائکہ قرار پائے گا۔ جی اب آدم کا علم فرشتوں کے علم سے زیادہ ہو گیا۔ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے، الرحمن علم القرآن، پروردگار قرآن کی تعلیم دے رہا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے یہ علم فرشتوں کے علم سے ہونا چاہیے زیادہ، یہ علم اتنا ہونا چاہیے کہ یہ علم جب اللہ عطا کر رہا ہے، اور یہ میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں گزشتہ مثال کی روشنی میں، کہ پہلا مرحلہ کیا ہے، لفظ ہیں، اگلا مرحلہ کیا ہے، معانی ہیں، اگلا مرحلہ کیا ہے، مشاہدہ ہے، اگلا مرحلہ کیا ہے، اس حقیقت کا ادراک ہے۔ اب سمندر کے جز کا ادراک کچھ اور ہے، سمندر کے کل کا ادراک کچھ اور ہے۔ یہاں جو علم عطا ہو رہا ہے، مصطفیٰ کی ذات سمندر کا عالم نہیں، اس کا وجود خود سمندر۔ اب پروردگار علم القرآن، پروردگار نے قرآن کا علم عطا کر دیا۔ اب یہ جو علم ملا ہے یہ کسی واسطے سے نہیں ملا، ڈائریکٹ دے رہا ہے، لینے والا دے رہا ہے، دینے والا دے رہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ الرحمن علم القرآن، یہ علم کتنا ہے، جتنا علم قرآن میں ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ ایک اور اگلی بات، قرآن کریم کے اوصاف قرآن نے خود بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید ہے، قرآن عظیم ہے، قرآن حکیم ہے، قرآن صاحب ذکر ہے،
یہ سارے اوصاف ہیں قرآن کے. اور اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ اوصاف کسی جامد وجود کے نہیں ہوتے. مثال کے طور پر اس لکڑی کو آپ نہیں کہہ سکتے یہ عظیم ہے، اس ممبر کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ مجید ہے. یہ زندہ وجود کے لیے ہوتا ہے، عظیم، مجید، کریم. اس کا مطلب ہے قرآن جامد نہیں، زندہ وجود ہے. اللہ کیا بات ہے. قاف والقرآن المجید، یاسین والقرآن الحکیم. جی یہ کتاب مبین ہے. یہ سارے کے سارے اوصاف ایک باشعور وجود کے ہیں. اس کا مطلب ہے قرآن کی اصل حقیقت زندہ ہے. کیا بات ہے. یہ زندہ وجود اللہ نے وہاں سے نازل کیا ہے، آیا ہے لفظوں کا پیرہن پہن کر. اس کا مطلب ہے ظاہر لفظ ہیں، حقیقت میں شعور ہے. اب جس کے سینے میں رکھے گا ظاہر میں بشر ہے، باطن میں قرآن ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ جب تک یہ قرآن رہے گا، جب تک یہ قرآن ہے، یہ زندہ وجود. اور یہ قرآن میں نے عرض کیا، قرآن ہی کی تعبیر کی روشنی میں قرآن کریم نے بہت سارے اپنے اوصاف بیان کیے ہیں. اس میں ایک اور وصف جو قرآن بیان کرتا ہے وہ ہے قول ثقیل. قرآن ثقیل ہے، قرآن سنگین ہے. یہ دیکھیں یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، کہا مولا یہ ہم نے نبی اکرم کے بارے میں سنا ہے کہ جب کبھی جبرائیل آتے تھے وحی لے کر تو حضور کے وجود پہ پسینہ آ جاتا تھا، بدن کانپتا تھا. بعض اوقات اگر کسی سواری پہ ہوتے تھے تو وہ سواری بیٹھ جاتی تھی. بعض اوقات جب وحی نازل ہوتی تھی تو زمین جو ہے وہ اندر دھنس جاتی تھی. تو کیا جب بھی جبرائیل آتے تھے ایسا ہوتا تھا؟ تو معصوم فرمائے، مسکرائے، فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا. تو کہا یہ کیا ہے؟ تو روایت کے الفاظ یہ ہیں، کان جبرائیل اذا اتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قعد بین یدیہ کقعدۃ العبد. جبرائیل معمولی نہیں، جبرائیل یعنی اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت، یہ فرشتوں کا بھی استاد ہے، یعنی طاقتوں کا طاقت ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کا آنا، جب کبھی بھی جبرائیل آتے تھے، جب کبھی بھی آتے تھے، اور جبرائیل تاریخ کہتی ہے چند ہزار بار آئے. اور اگر چند ہزار بار کو 23 سال پہ آپ تقسیم کریں تو لگتا ہے روزانہ جبرائیل ہوتے تھے وہیں پہ. ٹھیک؟ تو جبرائیل جب بھی آتے تھے پیغمبر کی بارگاہ میں، قعد بین یدیہ کقعدۃ العبد، حضور کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھتے تھے جیسے غلام آقا کی بارگاہ میں جی. تو فرزند پیغمبر، یہ جو کیفیت ہم نے سنی ہے، احادیث و روایات میں موجود ہے، اس کیفیت کو کیسے آپ بیان فرمائیں گے؟ فرمایا جبرائیل جب بھی آتا تھا، جبرائیل جب بھی تشریف لے کر آتے تھے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی. اور فرمایا یہ کیفیت، ذرا توجہ رہے پہلی وحی کے نزول کے حوالے سے. پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور کا بدن کپ کپا رہا تھا، بدن پر پسینہ تھا، بدن پر اس کے آثار تھے. گھر تشریف لائے تو جناب خدیجہ نے استقبال فرماتے ہوئے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، یا محمد، آج آپ کے وجود پر خاص نور دیکھ رہی ہوں. یہ نور کسی اور کو نظر نہیں آیا، خدیجہ کو نظر آیا. اس لیے کہ کون سی طاقت چاہیے؟ یہ وہی طاقت چاہیے جس کو آپ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں، انی اشم عندک راحتن. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلی اللہ.
کی خوشبو تو ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے، نبوت کی خوشبو کے لیے خاص سینہ چاہیے، خاص بصیرت چاہیے، خاص معرفت چاہیے۔ تو فرمایا پیغمبر کے بیٹے نے، فرزند پیغمبر نے، کہ یہ جو کیفیت پیغمبر پر ہوتی تھی یہ اس وقت ہوتی تھی جب براہ راست محبوب اپنے حبیب سے بات کرتا۔ تو جب براہ راست خداوند عالم اپنے حبیب سے گفتگو کرتا تھا تو یہ کیفیت تو طبیعی ہے، پھر تو ہونا ہی چاہیے۔ جب خالق مخلوق سے گفتگو کر رہا ہو، یہ تو نبی اکرم کا وجود اطہر ہے جو براہ راست بات کر رہا ہے، ورنہ موسیٰ کو بھی انڈائریکٹ گفتگو کری اور وہ بھی محسوس، اور وہ بھی موسیٰ برداشت نہ کر سکے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ یہ پیغمبر کا وجود ہے، وہ ڈائریکٹ دے رہا تھا، یہ ڈائریکٹ لے رہا تھا۔ الرحمن علم القرآن، ڈائریکٹ دے دیا۔ اگرچہ جبرائیل کا آنا بھی قابل انکار نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام کا آنا، وحی کا نزول، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن کریم میں نے عرض کیا ثقل ہے، قول ثقیل ہے۔ اللہ کے تجلی اور اللہ کا جلوہ کوہ طور برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ثقیل ایسا ہے کہ اللہ فرماتا، خود قرآن کہتا ہے اگر ہم اس کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایسا وجود چاہیے جو پہاڑ سے زیادہ مستحکم ہو، جس کا وجود پہاڑوں کے استحکام سے کہیں زیادہ ہو۔ بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن اصل حقیقت میں آ جائے تو یہ کائنات تحمل نہیں رکھتی، یہ کائنات برداشت نہیں کر سکتی اس کے اصل معنوی وجود کو۔ لفظوں کو تو میں بھی سر پہ رکھ لیتا ہوں، آپ بھی سر پہ رکھ لیتے ہیں، ہماری الماریوں میں بھی موجود ہے لفظوں کی شکل میں۔ قرآن اگر حقیقت میں آ جائے تو یہ عالم اس قرآن کی حقیقت کو تحمل نہیں کر سکتا۔ پس اللہ جو جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے، الرحمن علم القرآن، تو ایسی حقیقت کو کسی ایسے وجود کو دے گا جس کی میں دونوں کی خصوصیات برابر ہوں۔ جو قرآن کی خصوصیات ہیں وہی اس کی خصوصیات ہوں۔ اور اگلا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن کریم قول ثقیل کی شکل میں جب تک موجود ہے اس کا حامل ثقیل ایک وجود ضروری ہے۔ آج قرآن موجود ہے، اس کا حامل کوئی ایسا وجود چاہیے۔ لہٰذا یہ حدیث ذرا اس کو غور سے دیکھیے کہ ارشاد فرمایا پیغمبر نے، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو ثقل موجود چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے پیغمبر تھے تو قرآن ثقل تھا، پیغمبر خود ثقیل موجود ہیں۔ اب جب قرآن موجود ہے تو کوئی ایسا ثقیل وجود چاہیے جو قرآن کی حقیقت کو حامل کر سکے۔ لہذا ممکن ہی نہیں ہے کہ علی کے علاوہ کوئی ہو جو پیغمبر کا جان نشین ہو۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ دیکھیں یہ ایک تھوڑا سا علمی مسئلہ ہے، شاہد میں اور شہید میں فرق ہے۔ دونوں کا معنی ہم کرتے ہیں گواہ۔ اس آیت میں شاہد نہیں کہا گیا، شہید کہا گیا ہے، گواہ۔ عربی زبان میں دو لفظ ہیں، عالم ہے اور علیم ہے۔ عالم کہتے ہیں اسم فاعل، علیم کہتے ہیں صفت مشبہ۔ دونوں میں فرق ہے۔ اسم فاعل عالم،
جاہل، کاتب، عابد، قاری، یہ جتنے الفاظ ہیں، سامع، صابر، یہ کہتے ہیں اس میں فاعل ہیں سارے کے سارے۔ اس میں فاعل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حدوث پر دلالت کرتا ہے۔ واٹ اٹ مینس، حدوث پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اسباب مثال، کاتب جب کتابت کرے گا تو کاتب کہیں گے، ورنہ وہ کاتب نہیں ہے۔ عابد جب عبادت کر رہا ہوگا تو عابد ہوگا، جی۔ حافظ جب حفظ کر رہا ہوگا تو حافظ ہوگا۔ لہذا حافظ میں اور حفیظ میں فرق ہے۔ یہ ہو گیا اس میں فاعل۔ شاہد جب گواہی دے گا تو گواہ ہوگا، اپنے گھر میں ہوگا تو گواہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اس میں فاعل، یعنی جب وہ عمل کسی سے صادر ہوگا تو ہم کہیں گے یہ شخص یہ صفت رکھتا ہے۔ عالم جب علم ظاہر ہوگا تو عالم ہوگا۔ کاتب سے جب کتابت ظاہر ہوگی تو کاتب ہوگا۔ لیکن صفت مشبہ اس طرح نہیں ہے، صفت مشبہ اس طرح نہیں ہے۔ صفت مشبہ جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے، یہ صفت اس کے اندر دائمی ہے، سو رہا ہو تو بھی یہ صفت موجود ہے، جاگ رہا ہو تو بھی یہ صفت موجود ہے، کہیں کسی محفل میں ہو تو بھی یہ صفت موجود ہے۔ جتنی دیر تک یہ موجود ہے اس میں یہ صفت موجود ہے۔ اسباب مثال، شریف، شریف ایسی صفت ہے جس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کرے تو پتہ چلے یہ شریف ہے۔ عظیم ایسا نہیں ہے کہ یہ صفت حادث ہوگی تو پتہ چلے گا۔ شریف دائمی طور پر شریف ہے، عظیم دائمی طور پر عظیم ہے۔ اور اسی طرح بخیل صفت مشبہ ہے۔ لہذا شریف، بخیل، جمیل یہ اوصاف ہیں صفت مشبہ۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب یہ تمہاری رسالت کے منکر ہیں، ان سے کہہ دو اللہ بھی شہید ہے۔ اور وہ جو صاحب جو کتاب کے علم کا علم رکھتا ہے وہ بھی گواہ ہے۔ تو یہاں شہید استعمال کیا پروردگار نے، شاہد استعمال نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے جیسی رسالت تھی ویسے گواہ کی ضرورت تھی، جب سے رسالت ہے ویسے گواہ کی ضرورت ہے۔ اللہ شہید ہے، اللہ گواہ ہے رسول اللہ کی رسالت کا۔ الرحمن علم القرآن یہ بتا رہا ہے کہ جب کچھ نہ تھا تو رسول اللہ کی رسالت تھی۔ ایسے گواہ کی ضرورت ہے، جب سے رسالت ہو یہ گواہ موجود ہو، تو پس اللہ کے ساتھ دو گواہوں کی ضرورت تھی۔ ایک اللہ گواہ ہے اس لیے کہ رسالت دے رہا ہے گواہ ہے، اور ایک ایسے گواہ کی ضرورت ہے جب سے رسالت ہے، جب تک رسالت رہے گی وہ گواہ چاہیے۔ اس کا مطلب ہے یہ صاحب قرآن، اس کے ساتھ ایسے عالم کی ضرورت ہے۔ اگر یہ صاحب قرآن کے پاس علم ہے تو وہ اسی کے نور کا تسلسل ہو، جتنا علم اس کے پاس ہے وہ اسی کے علم کا وارث ہے۔ بات پہنچ گئی آپ تک؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اس لیے البتہ یہ صفت، بس مختصر کرتا ہوں آج کی گفتگو کو، شاہد اور شہید یہ دونوں وصف پیغمبر کے لیے بھی قرآن نے استعمال کیے ہیں، اور بہت خوبصورت پیرائے میں اشارتاً عرض کروں گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ ایک مرحلے میں ارشاد فرمایا
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر شہید ہیں، گواہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے رسول تم پر گواہ ہیں۔ تو یہاں پہ ہے شہید، یہ نہ سمجھنا پیغمبر چلے گئے ہیں اور گواہ نہیں ہیں، پیغمبر ہیں شہید، گویا آج بھی پیغمبر موجود ہیں اور تمہارے اعمال کے گواہ ہیں۔ تو شاہدن کیا ہو گیا؟ جب پیغمبر موجود تھے تو بھی گواہ تھے، اور قیامت تک پیغمبر ہیں شہید، گویا پیغمبر شاہد بھی ہیں اور شہید بھی ہیں۔ یہ نہ کہنا پچھلے والوں کے لیے کیا ہے، وَجِئْنَا بِكُمْ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سارے انبیاء وہاں موجود ہوں گے اور پروردگار ہر نبی سے پوچھے گا کوئی گواہ ہے، تو سب اشارہ محمد مصطفیٰ کی طرف کریں گے۔ گویا محمد پچھلوں کا بھی گواہ ہے، اپنے زمانے کا بھی گواہ ہے، آنے والوں کا بھی گواہ ہے۔ رسالت کی گواہی تو رسول اللہ نے دے دی، لیکن رسول خدا کا گواہ وہ ہوگا جب سے رسول ہیں، جب تک رسول رہیں گے، جب تک یہ رسالت کا سارا تانا بانا موجود ہے۔ ایک ایسے گواہ کی ضرورت ہے جو اللہ کے ساتھ بتائے کہ رسول جب سے جب نعرہ حیدری، یہ تو جیسی رسالت ہوگی ویسی گواہی کی ضرورت ہے۔ بہرحال مختصر کیا میں نے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ نے، رحمان نے علم دے دیا، اللہ پایا معلم، اور اللہ نے کیا دے دیا؟ قرآن۔ کچھ اس پہ گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ۔ تو وہ ہستیاں جو وارث قرآن ہیں، وہ ہستیاں جو وارث نبوت ہیں، اس میں ایک ہستی ہے حسین ابن علی۔ کون حسین؟ مولا نے اپنے سفر کے دوران ایک مرحلے پر ارشاد فرمایا کسی سے، کہا ہے کاش تم مدینہ میں ہوتے تو میں تمہیں وحی کے آثار دکھاتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، حسین کی مصیبت کتنی بڑی ہے؟ روایت کا جواب ہے، جلت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات۔ حسین کی مصیبت فقط دنیا والوں کے لیے مصیبت نہیں ہے، اہل آسمان نے بھی گریہ کیا ہے، اور حسین کے غم میں آنسو بہانا جہنم کے شعلوں کو بجھا دیتا ہے، گناہوں کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ عمل، انسانوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، قلب میں نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم سب گداگر ہیں، کس کے؟ حسین کی محبت کے۔ آج گدائی کرتے ہیں حسین کی بارگاہ سے، اور اللہ سے یہ رو کے کہیں، اے اللہ ہم تیری رحمت کے دروازے پہ آ گئے۔ حسین اللہ کی رحمت کا دروازہ ہیں۔ ایک واقعہ عزیزو سنو گے، ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، کافی مرحوم، وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ہم موجود تھے، تو میں دعائے کمیل پڑھ رہا تھا، تو پڑھتے پڑھتے محفل میں بڑی دقت طاری ہو گئی، تو میں نے روتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ کی، اور 2-3 بار یہ جملہ میری زبان سے نکلا، اے اللہ تو ہمیں معاف کیوں نہیں کرتا؟ قریب میں صاحب الغدیر علامہ امینی بیٹھے تھے، مجھے روکا، کہا کہ کافی یہ جملہ نہ کہو۔ میں نے کہا کیوں؟ فرمایا اگر معاف کرنا نہ ہوتا تو یہاں تمہیں دعوت ہی نہ دیتا۔
ہم آئے ہیں اس محفل میں حسین کو واسطہ قرار دے کر اللہ کی بارگاہ میں آج گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں. قد اتیتک یا الہی بعد تقصیری علی نفسی، اور میں اعتراض کرتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں معتذرن منکسرن مستقیلا. حسین کا دروازہ رحمت کا دروازہ ہے، خدا کی رحمت کا دروازہ ہے. عزیزو، عزادارو صاحب مرحوم صدوق نے ایک واقعہ تحریر کیا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک شخص کو 70 سال عذاب، ایک شخص مبتلا تھا، اس کے بعد آواز قدرت آئی، فرشتوں میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ. کہا پروردگار کوئی خاص وجہ ہے؟ اللہ کی آواز قدرت آئی، کہا کہ 70 سال عذاب کے بعد آج اس کو بولنے کا موقع ملا ہے. جیسے ہی بولنے کا موقع ملا ہے صرف اس نے ایک لفظ کہا ہے، الہی بحق الحسین، پروردگارہ تجھے حسین کا واسطہ مجھے معاف کر دے. مجھے میری عزت کی قسم جو حسین کا واسطہ دے گا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا. پروردگارہ آج حسین کے دروازے پر موجود ہیں، جو حسین تیری رحمتوں کا دروازہ ہے. الہی ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما لے. آج کربلا میں حسین پہنچ گئے ہیں، آج خیمے لگ گئے ہیں. آج حسین کربلا میں ایک کعبہ بنانے جا رہا ہے. یہ کعبہ عشق کا کعبہ ہوگا، یہ کعبہ دعاؤں کا کعبہ ہوگا. لیکن اس کعبہ کو بسانے کے لیے حسین نے جو انتظام کیا، آج حسین نے پہلی مجلس پڑھی ہے کربلا پہنچ کے، کہا عباس، علی اکبر، آج خیمے ادھر ہی لگاؤ، اس لیے کہ یہیں سب ذبح ہوں گے، یہیں قربانیاں دی جائیں گی. اللہ اکبر. میں عرض کر چکا کل کی مجلس میں، پہلی مجلس پڑھی تھی پیغمبر اکرم نے، دوسری مجلس پتہ ہے کون پڑھے گا؟ اس زمانے کا امام جب آئے گا کہے گا یا اہل العالم، دنیا والو میں کون ہوں، اپنا تعارف کروائے گا. کہے گا ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، دنیا والو میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کو ذبح کر دیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے. اللہ جانے آج عام ذاکر علماء پڑھتے ہیں، لوگ گریہ کرتے ہیں، امام زمانہ کی آواز ساری دنیا والے سنیں گے. خدا جانے کیا محشر بپا ہوگا. ایک آخری منزل بھی ہے، ایک آخری مجلس بھی ہے، اور وہ مجلس کب ہے؟ محشر کا دن ہوگا. آواز قدرت آئے گی، یا ایھا الخلائق غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمۃ الصدیقہ ابنت محمد. اے خلائق اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اے خلائق اپنی آنکھوں کو جھکا لو تاکہ فاطمہ صدیقہ یہاں سے گزر جائے. جب آئے گی محشر کے اندر، اس کے بعد پروردگار فرمائے گا اے فاطمہ آج مانگو، آج چاہو جو چاہتی ہو. فاطمہ ایک سوال کرے گی، تسأل، پوچھے گی پروردگار آج میرا بیٹا حسین مجھے دکھا دے، لیکن ایسے دکھا جیسا کربلا میں تھا. تو آواز قدرت آئے گی اے فاطمہ انظری الی قلب المحشر، فاطمہ قلب محشر کی طرف نگاہ کرو. بی بی کے ہاتھ میں خون آلود کرتا ہوگا، قلب محشر کی طرف نگاہ کرے گی، دیکھے گی حسین قائمان، حسین کھڑا ہے بلا راس، لیکن حسین کا سر تن سے جدا ہے. اللہ اکبر. خدایا کیا محشر ہوگا جب فاطمہ گریہ کرے گی. سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. ماتم حسین.